مجھے آپ کی آواز کم آ رہی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, اب سپریم کورٹ کا اگلا وار کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک بار وہ کرتے ہیں, ایک بار پارلیمنٹ کرتی ہے, پھر ایک بار وہ کرتے ہیں, ایک بار پارلیمنٹ کرتی ہے. تو اب جوابی وار کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ ایرر جو ہے نا وہ نکالنے کے لیے تھا. اب اس کو جو ہے اپیل کے ایکویلنٹ جو ہے نا وہ اس کو ٹریٹ کیا جائے گا, اور بینچ بڑا 7-8 سیکشن ہے اس کے ٹوٹل, اور 7-8 سیکشنز میں جو مینلی جو ہے وہ اس میں ایک ریویو کو جو ہے نا وہ اپیل کی طرح اس رائٹ کو انلارج کر دیا کہ اس کے سکوپ کو لارجر بینچ میں جائے گا. دوسرا کاؤنسل جو ہے وہ آپ تبدیل کر سکیں گے. میرا خیال ہے کہ 2 کیس میں کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے رائٹ آف ریویو جو ہے اویل کر لیا ہے ان کو جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا, مگر اس کو کہیں پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو بھی شاید فائدہ پہنچے گا. فائدہ اس طرح سے جیسے فرض کر لیجئے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے لائف ٹائم کی. اگر وہ کسی ایک بندے کی ڈسکوالیفیکیشن لائف ٹائم کی وہ کہہ دے بڑا بینچ کہ نہیں یہ تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہی نہیں, اور یہ تو اپنی طرف سے جو ہے اس میں انہوں نے ری رائٹنگ ہو گئی ہے, ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہو گئی ہے, تو پھر وہ لا جو ہوگا بھلے وہ سیٹ اسائڈ ایک ججمنٹ ہوگی, مگر وہ سارے کا ساری جو ہے نا وہ لا اس سبجیکٹ پہ ریوزٹ ہو جائے گا. وہ ڈسکوالیفیکیشن معاملہ جو ہے وہ ریوزٹ ہو جائے گا. وزٹ جو ہے نا ہوتے رہنا چاہیے. سپریم کورٹ کا اصل کام یہ ہے کہ جہاں پہ کنٹراڈکشن ہو ہائی کورٹس کی یا اپنی ججمنٹس میں کوئی ایسی بات آ جائے ان کو درستگی کرتے رہے. باقی تو وہ جورسڈکشن ایزیوم کر لی ہوئی ہے نا کہ وہ جو اس کے اگینسٹ پٹیشنیں آتی ہیں, اپیلیں آتی ہیں, وہ بھی سنتے ہیں, مگر اصل کام یہ لا کو ٹھیک. رضا رومی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. رضا رومی, آپ کو میں ذرا پہلے ایک لمبا پریمبل آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں ہیلتھ کے, انہوں نے ایک پیمز کی رپورٹ جاری کی کہ عمران خان کا جب طبی معائنہ ہوا تھا تو اس میں کیا کیا انہوں نے دیکھا تھا ڈاکٹرز نے. اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ بالکل اس طرح جیسا پنجاب پولیس کی FIR ہوتی ہے کہ پکڑا اوور سپیڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے, تو ساتھ اس میں 3-4 اور دفعات بھی لگ جاتی ہیں کہ پیچھے کو سائیڈ بھی ماری تو یہ بھی مارا, تو اس میں ایک آدھی ایسی بھی چیز ہے جو میرا خیال ہے اضافی ہے. لیکن ایک بات اس میں لکھا ہوا تھا نیچے کہ ہی ڈسپلیڈ ڈسٹربنگ بیہیویئر اینڈ ہی واز ڈسٹربڈ. اچھا, پھر میں نے اس کی تحقیق کی کہ وہ ڈسٹربنگ بیہیویئر کیا ہے جیل کے حکام سے یا جس جگہ پہ بھی وہ تھے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ میری تھوڑی بہت ایکسس ہے, بنی گالہ میں بھی ہے, زمان پاک میں بھی ہے, تو میں نے زمان پاک میں بھی کچھ ملازمین سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہے فیکٹ. آپ کو ایکچوئل بتا رہا ہوں کہ خان صاحب اتنا ڈسٹریسڈ ہے کہ وہ رات کو کمرے میں اکیلے تقریر کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور لمبی لمبی تقریر کرتے ہیں, اینڈ تھنکنگ کہ ہی نو اٹس ناٹ اے جوک. آئی مین دیکھیں, اب اس میں ان کے ٹریسز ملے ہیں کوکین وغیرہ کے بھی, اینڈ وی نیڈ ٹو ایڈریس اٹ ایز اے میڈیکل ایشو, ناٹ ایز اے سوشل ایشو. اب اس کی ڈرا بیکس یہ ہیں کہ جب آپ اگر کسی بھی آرٹیفیشل سنتھیٹک ڈرگ پہ یا کیمیکل ڈرگ پہ اگر آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ایڈورس افیکٹس بھی ہوتے ہیں. اور میرے فلوریڈا میں دوست ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور ان سے میں نے پوچھا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ وین یو اسٹارٹ ہیلوسینیٹنگ تو سیلف ہارم جو ہے نا, سیلف ہارم, وہ بہت ایک کامن فیکٹر ہوتا ہے ایسے پیشنٹس میں یا ایسے لوگوں کے اندر جن کو اس طرح کی ایڈکشن ہو جائے. تو میرا تو خیال ہے کہ گورنمنٹ کو ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کو وہاں پہ بے شک زمان پاک میں ہی کر لیں, اریسٹ کر لینا چاہیے تاکہ ہی از انڈر میڈیکل کیئر اینڈ ہی کی ناٹ ہارم ہمسیلف بیکاز وی کانٹ افورڈ ٹو ہیو اللہ نہ کرے کسی کے اوپر بھی ہو, خاص طور عمران خان کے اوپر. تو مجھے نہیں پتا واٹ ڈو یو میک آؤٹ آف اٹ. دیکھیے, مجھے ان کی میڈیکل رپورٹ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی سکم بھی ہیں اور کچھ ڈاکٹرز نے بھی اس کا ذکر کیا. میں اس پہ کامنٹ تو نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ یہ ابھی کچھ 2 دن پہلے کچھ گروپ آف جرنلسٹ ان کو ملنے کے لیے گئے تھے عمران خان صاحب کو, اور اجمل جامی صاحب نے اس کے اوپر 1-2 ویلاگز بھی کیے ہیں اور بھی اس کے اوپر کچھ رپورٹنگ آئی ہے. تو اس میں انہوں نے یہی اجمل جامی کے یہ الفاظ ہیں, انہوں نے کہا کہ جب وہ آئے تو ان کا چہرہ ذرا پہلے سے قدرے زرد لگ رہا تھا اور تھکن کے آثار نمایاں تھے. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ ورزش کر کے آئے ہوں یا کوئی وجہ ہو. تو ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کو بھی اب یہ دکھائی تو دے رہا ہے مبشر بھائی کہ وہ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں. غالباً یہ ان کے سیاسی کیریئر کا
سب سے بڑا امتحان اور چیلنج جو ہے ان کے سامنے آ گیا ہے، کیونکہ اب وہ ڈائریکٹلی انہوں نے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے ساتھ پنگا کر کے پھڈا کر کے وہ ایک مشکل سچویشن میں آ گئے ہیں، اور یہ ایسی سچویشن ہے کہ اس میں اب ان کا نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ پاور میں آنا تو دور کی بات، الیکشن میں آنا، دوبارہ وہ کوالیفائی کرنا وہ دور کی بات، شاید اس کے اور بھی مثمرات کلیئر ہوں گے، کیونکہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بھی کوئی اتنی امید افزا نہیں ہے ان کے لیے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت شاید مقدمات ان پہ چلائے جائیں گے، یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کو زیر حراست رکھا جائے گا، اریسٹ ان کی دوبارہ متوقع ہے، اور غالباً انہوں نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اس کا ان کو خدشہ ہے، اندیشہ ہے، اور اس بار وہ اریسٹ ہوا تو پھر یہ جو جلاؤ گھراؤ والا کام ہے یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ادھر ادھر جا چکی ہے، اور جو کارکن جو کہ جذبات میں آ کر مشتعل ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خالہ جی کا گھر ہے، ملٹری انسٹالیشنز کو آگ شاگ لگانا، وہ بھی ایسا نہیں کریں گے۔ تو اس وقت جو ہے میرے خیال سے تو عمران خان صاحب ایک بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ سٹریس میں ہیں، یا یہ جو آپ کے پاس اطلاعات اور معلومات ہیں، میں نے تو جو سنا ہے تو معلوم کیا ہے اسے، تو یہی پڑھا ہے کہ ظاہری بات ہے وہ پریشان ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کوئی بھی ان کی جگہ ہو۔ ویسے وہ جو اجمل جامی کہہ رہا ہے نا، اس کو میں بتا دوں، جامی ہم سے چھوٹا ہے، اس کو پتہ نہیں، آپ کی بھی اگر ساتھ والے کمرے میں کوئی عورت 19 کلو مرچوں کو آگ لگا رہی ہو نا تو آپ کا بھی رنگ زرد پڑ جائے گا رضا صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہاں پہ بڑا کچھ ہو رہا ہے اس وقت زمان پارک میں۔